صفحہ نمبر 107 ہی جاری ہے۔ عبارت نمبر 2۔ ایک مرتبہ بیتکلف احباب کی محفل میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، وہاں شہاب الدین پہلے ہی موجود ہیں، میری کیا ضرورت رہ گئی۔ یہ حوالہ متن یہ اقتباس چراغ حسن حسرت کے مضمون علامہ اقبال سے لیے گئے ہیں۔ سیاق و سباق: علامہ مرحوم کی طبیعت میں ظرافت کا مادہ بہت زیادہ تھا، بعض فلسفیانہ مسائل کو بھی لطیف اور چٹکلوں سے دلچسپ بناتے تھے۔ اقبال کی بھپتیوں اور لطیفوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن جو لطیفے انہوں نے سر شہاب الدین کے متعلق کہے ہیں وہ زیادہ زد عام ہیں اور انہیں تاریخی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ سر شہاب الدین کا رنگ بہت سیاہ تھا۔ ایک بار وہ اسمبلی میں سیاہ سوٹ پہن کر آئے۔ جب علامہ اقبال کی نظر پڑی تو ہنس کے فرمایا، چودھری صاحب آج تو آپ ننگے ہی چلے آئے۔ سیاہ رنگت پر سیاہ سوٹ کا بھلا معلوم نہیں ہوتا۔ شہاب الدین نے اس کے بعد سفید سوٹ پہننا شروع کیا۔ ایک بار علامہ نے انہیں سفید سوٹ میں دیکھا تو ہنسنے لگے۔ سر شہاب الدین نے غصے ہو کر پوچھا، کیوں ہنس رہے ہو؟ علامہ نے فرمایا، یہ آپ ہیں یا کپاس کے کھیت میں ارنا بھینسا؟ عبارت کی تشریح: ایک مرتبہ علامہ اقبال اپنے دوستوں کی محفل میں تشریف فرما تھے اور بے تکلف گفتگو ہو رہی تھی کہ چودھری سر شہاب الدین کا ذکر چھڑ گیا۔ کیونکہ اقبال کی زیادہ بپتیاں اور لطیفے انہی کے بارے میں مشہور تھے، علامہ صاحب فرمانے لگے، میں نے عالم مثال میں ایک بڑھیا کو دیکھا جو ریلوے اسٹیشن کی طرف جا رہی تھی۔ وہ بہت جلدی میں تھی اور وہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھاگ رہی ہو۔ میں نے بڑھیا سے دریافت کیا کہ تو کون ہے اور کہاں جا رہی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں طاعون کی بیماری ہوں۔ صفحہ نمبر 108۔ شہر والوں پر مسلط ہونے کے لیے شہر کی طرف جانا چاہتی تھی، لیکن میں نے سنا کہ شہر میں شہاب الدین پہلے سے موجود ہے، اس لیے اب میری ضرورت باقی نہیں رہی۔ شہاب الدین ہی شہر والوں کے لیے کافی ہے۔ مشقی سوالات کے جوابات: سوال نمبر 1، مختصر جوابات لکھیں۔ الف، علامہ اقبال کے گھر ہونے والی محفلوں کا حال لکھیں۔ الف، جواب اس کا یہ الف کا: علامہ اقبال سے ملنے ہر قسم کے لوگ آیا کرتے تھے۔ چراغ حسن حسرت لکھتے ہیں کہ ایک بار میں اور سالک صاحب علامہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ موضوع بہت روکھا پھیکا تھا، لیکن علامہ گفتگو کے دوران لطیفے بھی سناتے تھے۔ جب ہم گئے تو سورج ابھی غروب نہیں ہو رہا تھا، اٹھے تو اچھی خاصی رات گزر چکی تھی۔ کبھی کبھی 12 بجے تک محفل جمی رہتی تھی۔ ایک ملاقاتی جاتا تو دوسرا داخل ہوتا۔ باتیں زیادہ تر علامہ اقبال خود کرتے تھے، باقی لوگ سنتے تھے۔ ڈاکٹر محمد دین تاثیر کہتے ہیں کہ ایک رات میں علامہ کے پاس موجود تھا، ایک بدحواس شخص آیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا۔ علامہ نے پوچھا، کھانا کھایا ہے؟ اس نے نفیس میں جواب دیا۔ علامہ نے کھانا منگوایا اور کھلا دیا۔ ہم چلے گئے اور وہ آدمی بیٹھا رہا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے رات علامہ ہی کے کمرے میں گزاری ہے۔ وہ اپنی محفل میں نہ کسی سے شعر سنتے تھے اور نہ سناتے تھے۔ صفحہ نمبر 109۔ سوال نمبر 2 یا بے، یو پی کے شعر سننے اور سنانے کے معاملے میں یو پی کے شعراء کا کیا طرز عمل ہے؟ جواب: یو پی کے شعراء شعر سننے اور سنانے کے معاملے میں ہمیشہ بے پناہ ہوتا ہے۔ وہ خود بھی ہر محفل میں اپنے اشعار سناتے ہیں اور دوسرے شعراء سے بھی شعر سننے کا تقاضا کرتے ہیں۔ جیم، سر شہاب الدین کون تھے؟ جواب: سر شہاب الدین علامہ اقبال کے گہرے دوست تھے اور پنجاب اسمبلی کے ممبر تھے۔ دال، علامہ اقبال کے ان دوست احباب کے نام لکھیں جن کا ذکر اس خاکے میں ہے۔ علامہ اقبال کے دوستوں میں سر شہاب الدین، محمد دین تاثیر، چراغ حسن حسرت، سالک صاحب، مولانا گرامی، عبداللہ چغتائی، منظر چترال وغیرہ شامل ہیں۔ واو ہے، میں اس فکر میں ہوں کہ کالج کے نوجوانوں کو بھی پردے میں بٹھایا جائے۔ علامہ اقبال نے یہ جملہ کیوں کہا؟ ایک بار، جواب اس کا یہ ہے کہ ایک بار کالج کے لڑکے علامہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے بال لمبے تھے اور انہوں نے سرخی پاؤڈر بھی لگایا ہوا تھا۔ ایک طالب علم نے علامہ سے کہا کہ عورتوں کا پردہ اب ختم ہونا چاہیے۔ علامہ نے طالب علم کی طرف دیکھا اور فرمایا، میں اس فکر میں ہوں کہ کالج کے نوجوانوں کو بھی پردے میں بٹھایا جائے۔ اس فکر میں علامہ نے ان کی زنانہ پن پر طنز کیا۔ سوال نمبر 2، صفحہ نمبر 109 جاری ہے۔ اس مضمون میں علامہ اقبال کی زندگی کے جن پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے ان پر ایک تفصیلی نوٹ لکھیں۔ جواب: علامہ اقبال کا رنگ سرخ و سفید، جسم بھرا ہوا، سر کے بال کچھ سفید کچھ سیاہ اور گھٹی ہوئی داڑھی تھی، مگر مکمل مخمل کا کرتا پہنتے تھے۔ گھر میں اکثر تہ بند باندھتے تھے، باہر نکلتے تو کوٹ پتلون یا فراق کے ساتھ شلوار اور پگڑی کا استعمال کرتے تھے۔ ان کی محفل میں ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے تھے۔ سنجیدہ گفتگو میں بھی لطیفوں اور چٹکلوں کا
पैबंद लगाते थे। ज़्यादातर वो बोलते थे और लोग सुनते थे। उनके मकान के दरवाजे पर कोई चौकीदार नहीं था, हर शख्स उनसे मिल सकता था। वो सीधी सादी ज़िंदगी बसर करते थे। वो बहुत कम खाना खाते थे, मगर जो खाते थे अच्छा और लजीज होता था। रात को नमकीन कश्मीरी चाय पीते थे। उनके दस्तरखान पर 2-3 किस्म के सालन ज़रूर मौजूद होते थे। वो कबाब और पुलाव को ज़्यादा पसंद करते थे। सर्दियों के मौसम में शबदेग का एहतमाम ज़्यादा करते थे। फलों में उन्हें आम बहुत मरगूब थे। आमों से भरे थाल लोगों को खिलाते थे। सफ़ा नंबर 110। और ख़ुद भी मज़े से खाते थे। साथ साथ लतीफ़े भी सुनाते रहते थे। आमतौर पर पंजाबी ज़बान बोलते थे। वो डील डोल बज़ाकत और हरकत और सकनात से शायर नहीं लगते थे। न अपना शेर किसी को सुनाते, न दूसरों से शेर सुनते थे। सफ़ा नंबर 110। तबीयत में ज़राफ़त बहुत थी। खुश्क फ़लसफ़ियाना मसाइल को भी लतीफ़ों से दिलचस्प बनाते थे। सर शहाबुद्दीन से मुतालिक सैकड़ों लतीफ़े तारीख़ी अहमियत के अमल हैं। नमाज रोज़े के पाबंद थे। रोज़ाना तिलावत किया करते थे। इश्क रसूल ने उनके दिल को गुदास कर दिया था। रसूल अल्लाह का नाम सुनकर आप दीदा हो जाते थे। सवाल नंबर 3, खाली जगह पुर करें। अलिफ, उन दिनों नमक की डैश जोरों पर थी। उन दिनों नमक की सत्याग्रह जोरों पर थी, सत्याग्रही जोरों पर थी। बे, मौजू रुखा पीखा मगर बीच बीच में डैश भी हो जाते। मौजू रुखा पीखा मगर बीच बीच में लतीफ़े भी हो जाते थे। खाली जगह में आएगा लतीफ़े। जीम, वो जाड़े में बड़े शौक से डैश पकवाते थे। वो जाड़े में बड़े शौक से शबदेग पकवाते थे। इलामा इकबाल आमतौर पर डैश बोलते थे। इलामा इकबाल आमतौर पर पंजाबी बोलते थे। इलामा इकबाल के मुताबिक शायरों ने शायरी को डैश कर डाला। इलामा इकबाल के मुताबिक शायरों ने शायरी को गारत कर डाला। सवाल नंबर 4, आप मैं असातिज़ा के उन्वान पर कम अज़ कम मेरे असातिज़ा के उन्वान पर कम अज़ कम 400 अल्फाज का मज़मून तहरीर करें, रोज़मर्रा का ख्याल रखें और मुहावरात इस्तेमाल करें। सफ़ा नंबर 111। मेरे असातिज़ा। एक मुसलमान के लिए वालिदैन के बाद असातिज़ा सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम होते हैं, क्योंकि माँ बाप बच्चे की जिस्मानी परवरिश करते हैं और असातिज़ा रूहानी। इसी निस्बत से असातिज़ा रूहानी बाप असातिज़ा का रूहानी बाप माँ बाप होना और उनका दर्जा बाप से किसी तरह कम ना होना, वालिदैन से कम ना होना साबित है। मेरे पहले उस्ताद मेरे वालिद साहब हैं, जिन्होंने मुझे कुरान मजीद के साथ साथ चंद फ़ारसी की किताबें पढ़ाई, जिनमें गुलिस्तान सादी और बुस्तान सादी शामिल हैं। इन 2 किताबों के पढ़ने से मैं फ़ारसी ज़बान सीख गया, जिसका सीखना उर्दू ज़बान समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब मैं प्राइमरी स्कूल में था और अव्वल आला में पढ़ रहा था, तो मेरे पहले उस्ताद ग़ुलाम हयात साहब थे, जो बहुत दीनदार और ज़हीन आदमी थे। वो बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाते थे। उनके गुस्से में शफ़क़त और मार में प्यार होता था। प्राइमरी स्कूल के एक और उस्ताद मीरान शाह साहब को मैं कभी नहीं भूल सकता। वो स्कूल के हेड टीचर और जुमात चहारम के फर मास्टर थे। मुझे याद नहीं कि वो कभी स्कूल से गैर हाज़िर हुए हों। सुबह सवेरे स्कूल में मौजूद रहता और तलबा की वो सुबह सवेरे स्कूल में मौजूद रहते और तलबा की कड़ी निगरानी करते। वो बहुत कम गो, शरीफ और मतीन तबीयत के मालिक थे। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो तलबा के घर का काम ज़रूर चेक करते, इसलिए तमाम लड़के उनसे हमेशा डरे रहते थे और तैयार होकर क्लास में आते थे। जब मैं हाई स्कूल में दाखिल हुआ तो जमात पंजम में हमारे फर मास्टर कदरगुल बाबा थे। उन्हें लोग बाबा उस्ताद कहते थे। वो बहुत गुस्सीले और सख्त आदमी थे। सबक के मामले में किसी से रायत नहीं किया करते थे, लेकिन कभी कभी हंसी मजाक भी किया करते थे। हमारे एक और उस्ताद सैयद अकबर साहब थे, जो हमें रियाजी पढ़ाते थे। वो तलबा के साथ बहुत ज़्यादा सख्ती करते थे। उनकी क्लास शुरू होते ही क्लास में खामोशी छा जाती। बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे क्लास को चुप लग गई हो और क्लास में कोई मौजूद ही ना हो। उनके अलावा जाकिर साहब, फजले खालिक साहब, मूसा खान साहब और मियाँ उमर साहब के साथ जब्बार साहब से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं उन सबको अपने रूहानी बाप के बराबर समझता हूँ। सफ़ा नंबर 111 ही जारी है। इनमें से जो ज़िंदा हैं, खुदा उनको खुशखुरम रखे और सेहत दे, और जो वफ़ात पा चुके हैं अल्लाह ने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। अब सफ़ा नंबर 112 शुरू हो गया। सफ़ा नंबर 112। सवाल नंबर 5 और सफ़ा नंबर 112। दर्जा बाला
اسمی جملوں میں استعمال ہونے والے تمام حروف سے دو دو جملے بنائیں۔ تابع اسمی جملے۔ نمبر 1، میں چاہتا ہوں کہ عامر میرا دوست بن جائے۔ 2، بجلی کے تار کو ہاتھ نہ لگاؤ، ایسا نہ ہو جھٹکا لگ جائے۔ 3، میری خواہش ہے کہ وہ میرے ساتھ لاہور جائے۔ 4، وہ بہت پھرتیا ہے کیونکہ وہ ایتھلیٹ ہے۔ وہ بہت پھرتیلا ہے کیونکہ وہ ایتھلیٹ ہے۔ میں اس کو پسند کرتا ہوں اس لیے کہ وہ میرا دوست ہے۔ 6، وہ ہمیشہ افسردہ رہتا ہے کیونکہ وہ تنگ دست ہے۔ 7، میں نے جمال کو ڈانٹا اس لیے کہ وہ شریر ہے۔ اور 8، شیر کے پنجرے کے قریب نہ جاؤ، ایسا نہ ہو تجھ پر حملہ۔ سبق طاہر لاہوتی اور اس کے مصنف ہیں فارق بخاری۔ مشکل الفاظ اور معنی۔ محال یعنی ناممکن، سجادہ نشین یعنی گدی نشین، چھلاوا یعنی غول بیابانی، حشر یعنی قیامت، براجمان ہونا، تشریف فرما ہونا، طلسمی جادوئی۔ صفحہ نمبر 113۔ الفاظ معنی جاری ہیں۔ پھبنا یعنی سجنا، بانک پن یعنی بے خوابی، بے خوفی یا بے باکی، برگد ایک درخت کا نام، زمہریر یعنی ٹھنڈی دوزخ، گمبھیر گھنے، شاک دکھ، دائمی مفارقت ہمیشہ کی جدائی، دندی یعنی مستی، گور یعنی پشاور کا ایک قبرستان، اور گور ویسے بھی قبرستان کو کہتے ہیں، صرف پشاور کا قبرستان نہیں ہے بلکہ گور ہوتا ہی قبرستان ہے۔ خرامہ حشاش بشاش، مسحور سحر زدہ، مبتدی شاگرد، جنم دیا پیدا کیا، بھارت سبھا بھارت کی مجلس، عمر خیام فارسی کے مشہور شاعر، مجذوب خدا پرست درویش، جید زبردست، طاہر لاہوتی ذات الہی کا عالم، منطق علم دلیل، عتق پیچیدہ مشکل، منجے ہوئے تجربہ کار، حلاوت مٹھاس، رکھ رکھاؤ، سلیقہ، وسیع المشرب زیادہ پینے پلانے والا، اکھڑنا تبدیل ہونا، کنا لگانا، بزلہ سنج ہنستے ہنسانے والا، رسیہ شوقین، چاٹ ذائقہ، نوک چھونک مخالفانہ گفتگو، پیش خیمہ بنیاد، تند مزاج سخت طبیعت والا، پارا چڑھنا غصہ ہونا، دبک جانا یعنی نرم پڑنا، چہلیں کرنا یعنی مذاق کرنا، ترویج ترقی یا پھیلاؤ، سنگت ملاپ، کورے یعنی نابلد، رہنے منت زیر بار احسان۔ صفحہ نمبر 114۔ کرتا دھرتا یعنی کام کرنے والا، فروگزاشت نظر انداز یا بھول جانا، نانا ناتا یعنی رشتہ یا تعلق، جھاڑ یعنی ڈانٹ ٹپٹ، لغزش یعنی غلطی یا قصور، بے جوڑ یعنی بے ترتیب، خجل یعنی شرمسار شرمندہ، نہج پہلو، طفل یعنی بچہ، منہمک یعنی معروف یا مصروف ہونا، سونپنا یعنی حوالہ کرنا، منجانے یعنی چلانے، جتن کوشش یا محنت، حریف مد مقابل، چشمک یعنی حسد، ٹھنی رہنی مقابلہ ہونا، چڑھانا غصہ دلانا، کھپانے شرمندہ، منقبت اولیاء اللہ کی مدح یا تعریف، مجادلہ لڑائی جھگڑا، گل افشاں رنگین، دیدنی دیکھنے والی، اور روح فرسا غمناک۔ صفحہ نمبر 114۔ اہم عبارات کی تشریح۔ عبارت نمبر 1، ضیاء صاحب اور ان کے ساتھی عبد الودود قمر کی دوستی سارے شہر میں ضرب المثل بن چکی تھی۔ پھر آگے لکھتے ہیں، ضیاء صاحب بڑی محفل میں اس پر برسنے لگتے۔ حوالہ متن، یہ اقتباس فارق بخاری کے مضمون طاہر لاہوتی سے لیا گیا ہے۔ سیاق و سباق، صوبہ خیبر پختونخوا میں جدید اردو ادب کا آغاز دائرہ ادبیہ کے قیام سے ہوا۔ یہ ادارہ ضیاء جعفری اور قمر صاحب کی مثالی دوستی کی یادگار ہے۔ اس تنظیم میں نذیر مرزا برلاس، مظہر گیلانی، مبارک جبین عاجز، امیر انور ضیائی، مثمر تاتاری، جگر کاظمی اور خالص مکی شامل تھے۔ ضیاء صاحب کی شخصیت مختلف رنگوں کا مجموعہ تھی۔ صفحہ نمبر 115۔ اردو فارسی دونوں زمانوں کے ربائی میں وہ نام کمایا کہ خیام سرحد کہلائے۔ صوفی منش ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے روشن خیال اور پیلیں پلانے والے آدمی تھے۔ وہ ہر موضوع پر بول سکتے تھے۔ شعر و ادب اور سیاست، آرٹ اور صحافت پر بولتے بولتے اچانک حق ہو کا نعرہ لگا کر مراقبے میں بیٹھ جاتے۔ اسی وجہ سے
ہم سب انہیں طائر لاہوتی کہہ کر پکارتے تھے، سنجیدہ گفتگو میں بھی ظرافت کا پیوند لگاتے تھے۔ عبارت کی تشریح صفحہ نمبر 115 جاری ہے۔ ضیاء جعفری اور قمر صاحب جگری دوست تھے، ان کی دوستی ضرب المثل بن چکی تھی، وہ ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ دونوں کو شعر و ادب سے لگاؤ تھا اور تصوف سے بھی دونوں کو دلچسپی تھی۔ سیاست میں بھی وہ دونوں کسی سے پیچھے نہ تھے۔ مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے کرتے جب وہ سیاست پر آتے تو بدمزگی ضرور پیدا ہوتی، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے سیاسی مخالف تھے۔ دونوں کے سیاسی نظریات مختلف تھے۔ ان کا سیاسی بحث و مباحثہ اکثر لڑائی کی بنیاد بنتا۔ سیاسی گفتگو میں انہوں نے ایک دوسرے کو کبھی قائل نہیں کیا تھا۔ گفتگو کے آخر میں ضیاء صاحب آپس سے باہر ہو جاتے اور لوگوں کی موجودگی میں قمر صاحب کو برا بھلا کہتے۔ عبارت نمبر 2، دائرہ ادبیہ میں ضیاء اور قمر کے علاوہ دو بزرگ شخصیتیں جگر کاظمی اور خالص مکی تھے کہ ان دو ننگی تلواروں کو انہوں نے بڑے سلیقے سے میان میں رکھا تھا۔ یہ عبارت حوالہ متن، یہ عبارت فارغ بخاری کے مضمون طائر لاہوتی سے لی گئی ہے۔ سیاق و سباق: ضیاء صاحب دائرہ ادبیہ کے صدر اور قمر صاحب ناظم اعلیٰ تھے۔ استاد ہونے کے ناطے میں نے ضیاء صاحب سے بتکلف ہونے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی۔ بحیثیت سید وہ میرا احترام کرتے تھے، لیکن ذرا سی غلطی پر ڈانٹ بھی دیتے۔ نثر لکھنے کا فن میں نے قمر صاحب سے سیکھا اور وہ مجھے شاعروں کی روداد لکھواتے، زبان، روزمرہ اور محاورہ کی غلطی کی نشاندہی کرتے، ذرا سی بے احتیاطی پر برس پڑتے۔ صفحہ نمبر 116۔ کبھی بے جوڑ لباس پہن کر نہیں آیا کرتے تھے تو مذاق شرمسار کرتے۔ قمر صاحب نے تھوڑے عرصے میں مجھے ادبی ماحول سے متعارف کرایا اور لائبریرین بنا دیا۔ پھر اگلے سال نائب ناظم کی ذمہ داری میرے حوالے کی گئی۔ اس ذمہ داری سے عہدہ برآں ہونے کے لیے مجھے سخت محنت کرنا پڑی۔ عبارت کی تشریح: ضیاء جعفری اور قمر صاحب دائرہ ادبیہ کے بانی اور روا تھے، لیکن ان دونوں کے علاوہ اور بھی یگانہ روزگار لوگ اس دائرے میں شامل تھے جن کی موجودگی نے دائرہ ادبیہ کو چار چاند لگا دیے تھے۔ ان میں دو نامور بزرگ جگر کاظمی اور خالص مکی تھے۔ ان دونوں کو دائرے کی سرپرستی کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ دونوں بزرگ اردو اور فارسی زبان پر عبور رکھتے تھے اور دونوں زبانوں میں شاعری کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں میں پیشہ ورانہ رقابت رہتی تھی اور ایک دوسرے پر چوٹ کرنے اور نیچے دکھانے میں ہمہ وقت مصروف رہتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو اپنا حریف سمجھتے تھے۔ ان کا ایک ساتھ ایک ادارے میں کام کرنا شیر اور بکری کو ایک ساتھ باندھنے کے مترادف تھا، لیکن ان دو ننگی تلواروں کو ضیاء صاحب نے بڑی حکمت و تدبیر سے ایک ہی میان میں بند کر کے رکھا ہوا تھا۔ مشقی سوالات کے جوابات: سوال نمبر 1، درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ الف، مصنف نے ضیاء جعفری کو بوڑھے برگد سے کیوں تشبیہ دی؟ جواب: شاہی باغ پشاور کے مغربی کونے میں برگد کا جو پرانا درخت موجود تھا، اس کے سائے میں لوگ آرام کرتے تھے۔ درخت کے تنے میں بنی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ کر تھکن دور کرتے تھے اور سردیوں کی یکپستہ ہواؤں سے بچنے کے لیے اس درخت کے نیچے پناہ لیتے تھے۔ فارغ بخاری نے ضیاء جعفری کو اس درخت سے اس لیے تشبیہ دی کہ ضیاء صاحب کا بڑھاپا بھی ان کے دوستوں، احباب اور شاگردوں کے لیے اس سایہ دار بوڑھے برگد سے کسی طرح کم نہ تھا۔ سوال: ضیاء جعفری کا گھر کہاں واقع تھا؟ جواب: صفحہ نمبر 117۔ ضیاء جعفری اور عبد الودود قمر دائرہ ادبیہ کے بانی تھے۔ ان کے علاوہ جگر کاظمی اور خلاص مکی بھی اس کے سرپرست تھے، جو شاعر اور ادیب وقتاً فوقتاً دائرہ ادبیہ کے اجلاس و نشستوں میں شرکت کرتے تھے۔ ان میں محمود سرحدی، نذیر مرزا، برلاس، مسعود انور شفقی، خاطر غزنوی، احمد فراز، محسن احسان، مظہر گیلانی، فرید عرش، مجید شاہد، شیخ ثناء اللہ عاجز اور مزمر تاتاری شامل ہیں۔ ان کے علاوہ امیر حمزہ شنواری، حکیم عباسی، خالد رام پوری، زیڈ اے بخاری اور قمر سرحدی بھی کبھی کبھار آتے تھے۔ دائرہ ادبیہ زیڈ اے بخاری اور عبد الودود قمر کون تھے؟ اگلا سوال ہے، زیڈ اے بخاری اور عبد الودود قمر کون تھے؟ عبد الودود قمر دائرہ ادبیہ کے منتظم اعلیٰ تھے، شاعر اور ادیب تھے، روزنامہ انگار کے نائب مدیر بھی تھے۔ اگلا سوال ہے، قمر صاحب دائرہ کے اصول و ضوابط کیسے برقرار رکھتے تھے؟ قمر صاحب دائرہ ادبیہ کے شاگردوں کی تربیت میں سختی برتتے تھے اور اصولوں کی سختی سے پابندی کرتے تھے۔ خدا ایسی سختی اور غرور گزاشت پر شاگردوں کو ڈانٹتے تھے۔
ذرا سی سختی اس الفاظ میں، اس کتاب میں اصل میں بہت زیادہ غلطیاں ہیں جملوں کی، الفاظ کی. اس لیے آپ ذہن میں رکھیے کہ جب بھی ایسی کوئی غلطی سامنے آئے گی تو اس کو دوبارہ ٹھیک کر دیا جائے گا. رسولوں کی سختی سے پابندی کرتے تھے، ذرا سی سختی اور فروگزاشت پر شاگردوں کو ڈانٹتے تھے. جو شاگرد بے جوڑ لباس پہن کر آتے ان کو مذاق مذاق میں شرمسار کرتے تھے. محفل میں اٹھتے بیٹھتے بات کرتے اور پڑھنے کے آداب بھی سکھاتے تھے. اگلا سوال ہے، شاعروں کے بارے میں مصنف کے کیا جذبات تھے؟ جگر کاظمی اور خالص مکی دائرہ ادبیہ کے سرپرست اور اردو فارسی زبان کے بڑے شاعر تھے. صفحہ نمبر 118. فارغ بخاری کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان پیشہ ورانہ رقابت موجود تھی. وہ ہر وقت ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے. جگر صاحب کہتے کہ میں بڑا شاعر ہوں اور خالص مکی اپنے آپ کو بڑا شاعر سمجھتے تھے. صفحہ نمبر 118 جاری ہے. سوال نمبر 2، خالی جگہ پر کریں. الف، ضیاء جعفری ایسے دریا تھے جنہیں ڈیش بند کرنا بھی محال تھا. خالی جگہ میں لگے گا، ضیاء جعفری ایسے دریا تھے جنہیں سمندر میں بھی بند کرنا محال تھا. بے، محفل اس کی طلسمی خوشبو سے ڈیش لگتی. خالی جگہ میں لگے گا، محفل اس طلسمی خوشبو سے مہکنے لگتی. جیم، جب میں نے ڈیش سنبھالا تو پتہ چلا کہ یہ دونوں حضرات مشہور شاعر ہیں. جب میں نے ہوش سنبھالا تو پتہ چلا کہ یہ دونوں حضرات مشہور شاعر ہیں. ضیاء جعفری روشن خیال اور ڈیش تھے. ضیاء جعفری روشن خیال اور وسیع المشرب تھے. در حقیقت مجھے قلم ڈیش قمر صاحب نے ہی سکھایا. در حقیقت مجھے قلم پکڑنا قمر صاحب ہی نے سکھایا. سنجیدہ گفتگو بھی ان کی رگ ظرافت ڈیش اٹھتی. سنجیدہ گفتگو میں بھی ان کی رگ ظرافت پھڑک اٹھتی. تو خالی جگہ میں لگے گا پھڑک اٹھتی، پھڑک. سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں اور الزبائی ترتیب سے لکھیں. نظم و ضبط، مشاعرہ، مقالات، تلخ کلامی اور جاذبیت. اب اس کی جو ترتیب ہوگی الزبائی ترتیب، اس میں اعراب ہم لگائیں گے اور اس ترتیب سے پھر لکھیں گے. صفحہ نمبر 119. تلخ کلامی یعنی تے کے اوپر زبر، پھر لام، پھر خے، پھر کاف کے اوپر زبر، پھر لام کے اوپر زبر، اور پھر جو آگے میم ہے اس کے نیچے زیر، تو یہ بن جائے گا تلخ کلامی. اگلا لفظ جاذبیت، تو یہ ہوگا جیم الف جا اور جیم کے اوپر زبر، زال کے نیچے زیر، پھر آگے بے کے نیچے زیر، یہ کے اوپر شد، اور پھر آگے 3 یعنی جاذبیت. پھر آگے مقالات، تو میم کے اوپر زبر، کاف کے اوپر زبر، پھر آگے لام کے اوپر زبر، اور پھر تے یعنی مقالات. پھر آگے مشاعرہ، میم کے اوپر پیش، شین الف شاہ، شین کے اوپر زبر، این کے نیچے زیر، پھر رے کے اوپر زبر، اور پھر ہے یعنی مشاعرہ. نظم و ضبط اس پر اعراب اس طرح لگے گی، نون کے اوپر زبر، پھر زال، پھر میم، پھر واو، پھر زواد کے اوپر زبر، پھر بے کے اوپر زبر، اور پھر توئے یعنی نظم و ضبط. صفحہ نمبر 119 جاری سے. سوال نمبر 4، درج ذیل جملوں میں مناسب مقامات پر رموز و اوقاف لگائیں. صفحہ نمبر 119. الف، عمران خان نے جو پاکستان کا نامور فرزند ہے کینسر ہسپتال بنایا. تو رموز و اوقاف اس طرح لگیں گے کہ عمران خان نے بریکٹ شروع جو پاکستان کا نامور فرزند ہے بریکٹ بند کینسر ہسپتال بنایا، یعنی بریکٹ کے اندر جو پاکستان کا نامور فرزند ہے یہ چیز آئے گی اور بریکٹ بند ہو جائے گا، اس کے آگے آئے گا کینسر ہسپتال بنایا. بے، جھیل سیف الملوک تک جو سارا پہاڑی علاقہ ہے سفر آسان نہیں ہے. یہ ہوگا جھیل سیف الملوک تک، پھر بریکٹ شروع، جو سارا علاقہ پہاڑی ہے بریکٹ بند، سفر آسان نہیں. جیم، سنو کیا تم میری مدد کرو گے. سنو، پھر الف کی طرح الف ایک لگائیں گے، اس کے نیچے ایک نقطہ ہوگا، کیا تم میری مدد کرو گے. دال، ماشاءاللہ کتنی ذہین بچی ہے. پھر یہ سن لکھا جائے گا ماشاءاللہ، اسی طرح الف اور اس کے نیچے ایک نقطہ، کتنی ذہین بچی ہے. یہ توصیفی جملہ ہے، تعریفی جملہ ہے. پھر آگے ہے، بچے بولے ماموں جان، یہ ہوگا بچے بولے کاما ماموں جان آ گئے. سوال نمبر 5، درج ذیل جملوں کو قواعد کے مطابق درست کریں. الف، نیز شاعر کا نام بھی لکھیں، تو یہ ہوگا اور شاعر کا نام بھی لکھیں. بے، ہمارا گھر شہر میں واقع ہے. یہ جملہ جو ہے یہ قواعد کے مطابق اس طرح درست ہوگا کہ ہمارا گھر شہر میں واقع ہے.
ہمارا گھر شہر میں واقع ہے نہیں ہوگا، بلکہ ہوگا ہمارا گھر شہر میں واقع ہے۔ واقعہ جو ہوتا ہے وہ کوئی کہانی ہوتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے واقعہ، یہ واقع اور واقعہ میں فرق ہے، یہ لفظ ہوگا واقع یعنی وہاں موجود ہے۔ جیم، بزرگوں کی بات کو غور سے سنو۔ جیم، یہ صحیح اس طرح ہوگا، بزرگوں کی بات غور سے سنو، کو نہیں آئے گا، بزرگوں کی بات غور سے۔ دال، تم کب واپس لوٹو گے، یہ ہوگا تم کب واپس آؤ گے۔ ہے، تم نے کیوں شور ڈالا ہے، یہ قواعد کے مطابق جملہ اس طرح ٹھیک ہوگا، تم نے کیوں شور مچایا ہے، ڈالا نہیں ہے بلکہ شور مچایا ہے۔ پھر دال، میں آپ کا بہت مشکور ہوں، جملہ قواعد کے مطابق اس طرح ٹھیک ہوگا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ صفحہ نمبر 120 سوال نمبر 6، اس سبق میں سے محاورات اور مرکبات کی نشاندہی کریں۔ جواب، نمبر 1، محاورات سبق: گھل ملنا، منہ تکنا، چار چاند لگانا، فکرہ کسنا، پیچوتاب کھانا، جان چھڑکنا، پارا چڑھ جلنا جانا، پھلنا پھولنا اور کسر اٹھا نہ رکھنا، یہ اس سبق میں یہ محاورات۔ مرکبات سبق: نمبر 1، علم و ادب، حرکات و سکنات، زبان و ادب، یہ مرکبات ہیں، یعنی دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے جو مل کے بنتے ہیں ان کو مرکب کہتے ہیں۔ علم و ادب، اس پورے سبق کے اندر جو مرکبات ہیں وہ یہ ہیں: علم و ادب، حرکات و سکنات، زبان و ادب، روزمرہ اور محاورہ، سرخ و سفید، اندی و سرمتی، باغ و بہار، محبت اور خلوص، مرکبات عطفی۔ آگے ہیں جی بٹالہ شریف کی گدی، دائرہ ادبیہ کے صدر، خیبر میل کے مالک، ادبیات سرحد کی تاریخ، گورگٹھڑی کے دروازے، دائرہ ادبیہ، خیام سرحد، اساتذہ فن، یہ مرکب اضافی ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں مرکب توصیفی: بزرگانہ شفقت، وسیع رقبہ، طلسمی خوشبو، یکبستہ فضا، بوڑھا برگد، شاعرانہ ماحول، خوبرو، نوجوان، دل آویز شخصیت، زاہد خشک، سدا بہار پھول، یہ ہے مرکب توصیفی جن میں کوئی تعریف کی جائے، کسی چیز کی، کسی شخص کی، کسی شہر کی تعریف کی جائے یا کسی بات کی تو ان کو کہتے ہیں مرکب، ان الفاظ کو، ان جملوں کو کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ صفحہ نمبر 121 سبق مرید پور کا پیر، اور اس کے مصنف ہیں پطرس بخاری۔ مشکل الفاظ اور معنی: فالتو زاہد یعنی زیادہ، رونما ظاہر، خبت جنون، شائستہ تہذیب یافتہ، دودمان یعنی خاندان، نیچ ذات کم ذات، ٹھان لی یعنی ارادہ کیا، ببانگ دہل علل اعلان، نخوت غرور تکبر، بھانڈ گویا یا ڈوم، متقی پرہیزگار، عند اللہ اللہ کے نزدیک، ماجور ثواب دیا گیا، ہنساری جڑی بوٹی بیچنے والا، پنساری بڑی جڑی بوٹی بیچنے والا، برسبیل تذکرہ باتوں باتوں میں، روئے انور چمکتا دمکتا چہرہ، براہین دلائل، ماحضر تیار کھانا، گھٹا پنڈل، ادبار بدخواہ، فلاقت بدقسمتی، سما منظر، نحوست منحوس، پس و پیش آگے پیچھے، مایہ ناز قابل فخر، قلم بند کرنا لکھنا، اندلیت بلبل، مسخنی ٹیڑھا، خفیف ہلکی سی، خنکی ٹھنڈک، راشا فالج یا کانپنا، تمہید آغاز، آماج کا ٹھکانہ، والنٹیئر یعنی رضاکار، رکت آمیز یعنی رولانے والا۔ اہم عبارات کی تشریح: عبارت نمبر 1، جب کانگریس کا سالانہ اجلاس بغل میں ہو رہا ہو تاکہ سند رہے اور بوقت صورت کام آئے۔ صفحہ نمبر 122 حوالہ متن: یہ اقتباس پطرس بخاری کے مزاحیہ مضمون مرید پور کا پیر سے لیا گیا ہے۔ سیاق و سباق: پطرس بخاری کہتے ہیں کہ ایک سال میں کانگریس کے جلسے میں چلا گیا تھا، بلکہ جلسہ خود میرے پاس آیا تھا، کیونکہ جس شہر میں میں موجود تھا کانگریس نے اسی شہر میں جلسہ منعقد کرانے کا فیصلہ کیا۔ بعض لوگ مجھ پر شک کرتے ہیں کہ یہ جلسہ میں نے کروایا تھا،
مجھے ایک مغرور اور متکبر شخص ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی، حالانکہ یہ بات ہرگز نہیں۔ یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو مجھ سے حسد رکھتے ہیں۔ میں نے گویوں کو شہر میں بلوایا ہے، بعض تھیٹروں کو دعوت دی ہے، لیکن کانگریس کے لیے میں عام شہری ہوں اور بس۔ عبارت کی تشریح۔ پیترس بخاری کہتے ہیں کہ کانگریس نے میرے شہر میں اجلاس منعقد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ کانگریس کے سالانہ اجلاس کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ ایسا اہم اجلاس بالکل پہلو میں ہو رہا ہو تو کون ایسا پرہیزگار شخص ہوگا جو اس میں شرکت کرنے سے گریز کرے؟ وقت بھی ایسا تھا کہ فرصت تھی، عام چھٹیاں تھیں، بیکار بیٹھا تھا۔ اس جلسے کو بھی شغل اور بیکاری خیال کیا اور جلسے میں بھرپور شرکت کی۔ جلسے کی تمام کارروائی کے ساتھ ساتھ ہر ایک تقریر غور سے سنی۔ صبح سے شام تک جلسے میں مصروف رہتا اور شام کو جب گھر آتا تو دن بھر کے حالات اور واقعات لکھ کر خط کے ذریعے اپنے بھتیجے کو ارسال کرتا تاکہ ایک دستاویز کے طور پر محفوظ ہو جائے، ضرورت کے وقت کام آئے۔ عبارت نمبر 2، تجھے خدا نے تدبر کی قوت بخشی ہے، ہزارہا انسان تیرے منتظر ہیں، ہندوستان کو اس وقت عمل کی ضرورت ہے۔ صفحہ نمبر 123۔ حوالہ متن۔ یہ عبارت پطرس بخاری کے مزاحیہ مضمون مرید پور کا پیر سے لی گئی ہے۔ سیاق و سباق۔ کچھ عرصے بعد ملک میں لوگوں کو جلسہ فوبیا کی بیماری لاحق ہوئی اور جس کو ایک میز، کرسی اور گلدان میسر آیا، جلسے کی تیاری کرنے لگے۔ اس جلسوں کے موسم میں انجمن نوجوانان ہند نے مرید پور میں بھی ایک جلسہ منعقد کرنے کا اعلان کر دیا اور مجھے خط لکھا کہ آپ کے شہر کے لوگ آپ سے ملاقات کرنے کے متمنی ہیں اور آپ کے خیالات سے مستفید ہونے کے لیے بےتاب ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس جلسے میں ہندو مسلم اتحاد پر تقریر کریں۔ میں ایک کمزور انسان ہوں، لیکن لیڈری کا نشہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک غیبی آواز نے مجھے خبردار کیا کہ ان لوگوں کی رہنمائی اور بہبودی کا تو ہی ذمہ دار ہے۔ عبارت کی تشریح۔ غیبی آواز نے مزید کہا کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے تدبر کی قوت سے نوازا ہے۔ مرید پور میں ہزاروں لوگ تیرا انتظار کر رہے ہیں، دیر مت کر۔ سینکڑوں ہزاروں لوگ تجھے دعوت دینے کے لیے بےتاب ہیں، وہ اپنا سب کچھ تم پر لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے مرید پور کے جلسے میں شرکت کرنے کی دعوت بخوشی قبول کر لی اور بڑی شان بیان نیازی سے ایک بڑے لیڈر کے انداز میں تار کے ذریعے مرید پور کے باسیوں کو مطلع کیا کہ ٹھیک 15 دن بعد میں مرید پور تشریف لاؤں گا، اور اس ریل گاڑی کا نام بھی بتا دیا جس پر بیٹھ کر میں مرید پور پہنچنے والا تھا۔ خاکساری اور عاجزی کا مظاہرہ کرنے کے لیے میں نے یہ بھی لکھا کہ میرے مستقبال کے لیے اسٹیشن پر ایک فرد بھی نہ آئے، ہر شخص اپنے کام میں لگا رہے، کیونکہ باتوں سے زیادہ عمل کی ضرورت ہے اور ہندوستان کی بہتری اسی میں ہے کہ لوگ اپنے اندر قوت عمل پیدا کریں۔ مشقی سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ الف، لیڈر کے اپنے گاؤں یعنی مرید پور نہ جانے پر لوگ کیا تبصرہ کرتے تھے؟ جواب، بھتیجے نے جواب اس کا یہ ہے کہ لیڈر کا مرید پور نہ جانے کی وجہ لوگ یہ بتاتے تھے کہ لیڈر کے خلاف یہاں ایک مقدمہ درج ہے، کوئی کہتا یہ یہاں ملازم اور اس پر غبن کا الزام ہے، اس لیے اس نے مرید پور چھوڑ دیا تھا اور اب آنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ صفحہ نمبر 124۔ سوال نمبر 2، بھتیجے نے اپنے چچا کو کس طرح مرید پور کا قومی لیڈر قرار دیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ چچا بھتیجے کو کانگریس کے سالانہ اجلاس کی کارروائی بذریعہ خط بھیجتا رہتا تھا۔ مرید پور میں بھتیجا یہ خطوط عام لوگوں کو سناتا، مقامی اخبار کے ایڈیٹر کے حوالے کرتا جو اسے اخبار میں لیڈر کے نام سے چھاپتا۔ اس اخبار کا نام مرید پور گزٹ ہے۔ لیڈر صاحب کے خطوط کے بل پر اس اخبار نے کانگریس نمبر بھی شائع کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مرید پور کے لوگوں نے لیڈر صاحب کو قومی لیڈر قرار دیا تھا۔ جیم، لیڈر نے اپنی تقریر کے لیے کون سے نکات اٹھائے تھے؟ لیڈر صاحب نے اپنی تقریر کے لیے مندرجہ ذیل نکات اکٹھے کیے۔ نمبر 1، تمہید اشعار حالی دردناک آواز سے۔ نمبر 2، ہندوستان کی موجودہ حالت یعنی افلاس
بعض اور قومی رہنماؤں کی خود غرضی۔ نمبر 3، اس کی وجہ یہ یعنی کہ کیا ملکی غیر ملکی حکومت، اس کی وجہ یعنی کیا غیر ملکی حکومت ہے؟ نہیں۔ کیا آب و ہوا ہے؟ نہیں۔ کیا مغربی تہذیب ہے؟ نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ وقفہ جس کے دوران میں مسکراتے ہوئے تمام حاضرین جلسہ پر ایک نظر ڈالو۔ نمبر 4، وجہ ہندو اور مسلمانوں کا نفاق۔ نمبر 5، خاتمہ عام نصیحتیں خصوصاً اتحاد کی تلقین۔ اگلا سوال ہے، مریر پور میں لیڈر کا استقبال کس طرح ہوا؟ جواب، جب لیڈر کی گاڑی مرید پر پہنچی تو 3000 آدمیوں نے اس کا پرجوش استقبال کیا۔ جب لیڈر نے گاڑی سے باہر نکلے تو لوگوں میں جوش اور بھی بڑھ گیا۔ لوگ ان کا نام لے کر نعرے لگا رہے تھے۔ جب گاڑی سے اترے تو موٹر میں سوار کرایا گیا۔ جلسہ گاہ میں لوگوں کی حالت دیدنی تھی۔ لیڈر کو دیکھ کر بے قابو ہو گئے۔ سرخ جھنڈوں پر لیڈر کی تعریف میں کچھ کلمات بھی درج تھے۔ صفحہ نمبر 125۔ اگلا سوال ہے جی کہ جلسے کے دوران لیڈر کے بعد حواس ہونے کی کیا وجہ تھی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جلسے کے دوران لیڈر کے بدحواس ہونے کی وجہ یہ تھی کہ تقریر کے لیے اس نے جو نکات ایک کاغذ پر لکھے تھے وہ غائب تھے۔ لیڈر صاحب نے جب اپنی تمام جیبیں ٹٹولی اور کاغذ نہ ملا تو لیڈر بدحواس اور پریشان ہو گیا۔ سوال، تقریر کے دوران لیڈر کا کیا حشر ہوا؟ جواب، جب لیڈر صاحب تقریر کے لیے اٹھے تو ان کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ انہوں نے پیارے ہم وطنوں سے تقریر کا آغاز کیا، لیکن آواز اتنی باریک اور منحنی تھی کہ سامعین کو ہنسی آ گئی۔ انہوں نے 3 بار پیارے ہم وطنوں کہا، لیکن کہنے کے لیے ان کے ذہن میں الفاظ نہیں تھے۔ اب تمام لوگ انہیں دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ انہیں بیلوں کی کہانی یاد آ گئی۔ جب انہوں نے کہا کہ ایک جنگل میں 2 بیل رہتے تھے تو جلسے سے زور کا کہکا بلند ہوا۔ پھر انہوں نے لکڑیوں کے گٹے والی کہانی شروع کی۔ جب انہوں نے کہا آپ لکڑی کے گٹھے کو لے لیجئے، لکڑیاں اکثر مہنگی ملتی ہیں، افلاس بہت ہے۔ سن کر لوگ ہنستے ہنستے لوٹ گئے۔ ایک نے کہا کیا بکواس کر رہا ہے، دوسرے نے کہا اسے باہر نکالو، کسی نے اس پر سگریٹ کی خالی ڈبیا پھینک دی۔ پھر کیا تھا، ہر طرف سے سگریٹ کی ڈبیوں اور کاغذ کی گولیوں کی بچھاڑ شروع ہو گئی۔ اپنی یہ درگت دیکھ کر لیڈر صاحب بھاگ کھڑے ہوئے اور اسٹیشن پہنچ کر اور گاڑی میں بیٹھ کر دم لیا۔ سوال نمبر 2، خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کریں۔ الف، خدا آپ سب پڑھنے والوں کو انصاف کی ڈیش دے۔ جواب ہے خدا آپ سب پڑھنے والوں کو انصاف کی توفیق دے۔ بے، خط پڑھ کر میری ڈیش کی انتہا نہ رہی۔ خط پڑھ کر میری ڈیش کی انتہا نہ رہی، تو یہ لگے گا خالی جگہ میں خط پڑھ کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جیم، لیڈر کا ڈیش ایک لمحے میں ہی چڑھ جاتا۔ جواب ہے لیڈر کا نشہ، خالی جگہ میں آئے گا نشہ، لیڈر کا نشہ ایک لمحے میں ہی چڑھ جاتا ہے۔ دال، گھٹا سر پہ ڈیش کی چھا رہی ہے۔ گھٹا سر پر ادبار کی چھا رہی ہے۔ اگلا سوال ہے، دال، دنیا میری آنکھوں کے سامنے ڈیش ہو رہی تھی۔ دنیا میری آنکھوں کے سامنے تاریک ہو رہی تھی، خالی جگہ میں لگے گا تاریک۔ صفحہ نمبر 126۔ سوال نمبر 3، اس مضمون کا خلاصہ کتاب کے اگلے حصے میں موجود ہے۔ سوال تھا کہ اس مضمون کا خلاصہ لکھیں۔ جواب ہے اس مضمون کا خلاصہ کتاب کے اگلے حصے میں موجود ہے۔ سوال نمبر 4، اس مضمون سے کم 5 وصلی جملے تلاش کریں۔ جواب، وصلی جملے۔ نمبر 1، آخر میں اتحاد کی نصیحت کروں گا اور تقریر کو اس شعر پر ختم کروں گا۔
نمبر 2، میں ایک کمزور انسان ہوں اور پھر لیڈر کا نشہ ایک لمحہ ہی میں چڑھ جاتا ہے۔ 3، وہ یہ کہ بڑوں کی عزت کرتا ہے اور میں اس کے نزدیک علم و فن کا ایک دیوتا ہوں۔ یہ وصلی جملے ہیں۔ 4، میری تمام خوبیاں اس میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ نئی پوچھ سے تعلق رکھنے کے باعث اس میں بعض فالتو اور صاف نظر آتے ہیں۔ اور 5، میں پہلے بھی یہ اعلان کر چکا ہوں اور اب بھی ببانگ دہل یہ کہنے کو تیار ہوں۔ سوال نمبر 5، اس مضمون سے کم 5 ایسے جملے تلاش کریں جن میں امدادی افعال ہوں۔ نمبر 1، اس پر بہت سے لوگ کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ پڑے جو ہے اس میں وہ امدادی فعل ہے۔ 2، سب لوگ اطمینان کے ساتھ ایک ایک لفظ سن لیں۔ لیں جو ہے وہ اس میں امدادی فعل ہے۔ 3، اس نے کہانی کو بھی لکھ لیا۔ لیا امدادی فعل ہے۔ نمبر 4، جس کسی کو ایک میز، ایک کرسی اور ایک گلدان میسر آیا، جس میں لفظ ہے آیا، وہ امدادی فعل ہے۔ صفحہ نمبر 127۔ نمبر 5، وہ راستہ کچھ صاف ہوتا دکھائی دیا۔ دیا جو ہے وہ اس میں امدادی فعل ہے۔ اور 6، ایک لمحے کے بعد وہ ٹرین وہاں سے چل دی۔ دی جو ہے وہ اس میں امدادی فعل ہے۔ صفحہ نمبر 127۔ ان جملوں میں پڑھے، لیں، لیا، آیا، دیا، دی امدادی افعال ہیں۔ سوال نمبر 6، درج ذیل الفاظ پر ان کے معنی کے مطابق اعراب لگائیں۔ جل یعنی پانی کو کہتے ہیں، اور جل دھوکے کو بھی کہتے ہیں۔ پہلا جو جل ہے پانی والا وہ ہوگا جیم کے اوپر زبر اور لام پانی۔ جل دھوکا یہ ہوگا جل، جیم کے اوپر پیش اور لام دھوکا جل۔ دور یعنی زمانہ، دال کے اوپر زبر، واو کے اوپر زبر اور رے یعنی زمانہ۔ پھر ہے دور یعنی فاصلہ، دال کے اوپر پیش، واو اور پھر رے۔ آگے جی قسم، کاف کے اوپر زبر، سین کے اوپر زبر اور پھر میم یعنی قسم عہد۔ پھر ہے قسم، طرح، قسم کا مطلب ہے طرح۔ کاف کے نیچے 2 نقطوں والی کاف ہے، اس کے نیچے زیر، پھر سین کے اوپر زبر اور پھر میم یعنی قسم۔ اگلا لفظ ہے گل، اگلا لفظ ہے گل یعنی مٹی۔ گاف کے نیچے زیر اور پھر لام یعنی گل مٹی۔ اگلا لفظ ہے گل یعنی پھول، گاف کے اوپر پیش ہے اور لام ہے اور یہ لفظ بن جائے گا گل۔ منت یعنی التجا، میم کے نیچے زیر ہے، پھر نون کے اوپر شد ہے اور پھر شد کے اوپر زبر ہے اور آگے لفظ ہے تے، یہ بن جائے گا منت۔ پھر ہے منت یعنی پنت، منت، میم کے اوپر زبر، نون کے اوپر زبر، تے کے اوپر شد، یہ ہو جائے گا منت یعنی نیت یا عہد۔ پھر ہے نفس، پھر ہے نفس یعنی سانس، یہ ہوگا نون کے اوپر زبر، فے کے اوپر زبر اور سین یعنی سانس۔ پھر ہے نفس یعنی روح یا وجود، نون کے اوپر زبر، پھر فے اور پھر سین یعنی روح۔ پھر ہے اگلا لفظ ہے ملکہ یعنی خود مختار حکمران عورت، میم کے اوپر زبر، لام کے نیچے زیر اور پھر کاف کے اوپر زبر اور پھر ہے ملکہ۔ پھر ہے ملکہ یعنی استعداد، صلاحیت، طاقت۔ تو یہ اس پر اعراب اس طرح لگیں گے، اس لفظ پر ملکہ، میم کے اوپر زبر، پھر لام، پھر کاف کے اوپر زبر اور پھر ہے ملکہ۔ سوال نمبر 7، کسی تقریب یا جلسے کی روداد لکھیں۔ جواب، ہمارے کالج کے حال میں جلسہ تقسیم انعامات منعقد ہوا۔ جو لڑکے امتحانوں میں اول، دوم اور سوم پوزیشن حاصل کر چکے تھے ان کو انعامات سے نوازا گیا۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی ہمارے ضلع ناظم تھے، ضلع کے ناظم اعلیٰ تھے۔ ٹھیک 9 بجے مہمان خصوصی تشریف لائے۔ کالج کے پرنسپل اور اساتذہ نے کالج کے گیٹ پر
ان کو خوش آمدید کہا۔ پرنسپل اور اساتذہ کی معیت میں مہمان خصوصی حال میں داخل ہوئے۔ طلباء نے اٹھ کر اور تالیاں بجا کر ان کا خیر مقدم کیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ تلاوت کے بعد کالج کے پروفیسر تاج الدین، صفحہ نمبر 128، تاج الدین تاجور صاحب نے تقریب کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی۔ وہ اپنے کالج کی حسن کارکردگی سے مہمان خصوصی کو آگاہ کیا۔ تاج الدین صاحب کی تقریر کے بعد فورتھ ایئر کے طالب علم شیر زمان نے ایک مختصر تقریر کی اور طلباء کے مسائل پر روشنی ڈالی اور ناظم اعلیٰ سے اس کے حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ آخر میں مہمان خصوصی کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دی گئی۔ انہوں نے اپنی تقریب میں طلباء کی حسن کارکردگی کو سراہا اور طلباء کو تعلیم کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے ان کو مفید مشوروں سے نوازا اور ان کے مطالبات حل کرنے کا وعدہ کیا۔ مہمان خصوصی کی تقریر کے بعد طلباء کو باری باری اسٹیج پر بلایا گیا اور مہمان خصوصی اور پرنسپل صاحب نے اپنے ہاتھوں سے سب کو انعامات دیے۔ تقریب کے اختتامی کلمات پرنسپل صاحب نے ادا کیے، جس میں انہوں نے مہمان خصوصی کی آمد کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب کے اختتام پر مہمانوں کی تواضع چائے اور بسکٹ سے کی گئی۔ سوال نمبر 8، اس مضمون سے کم 5 ایسے جملے لکھیں جن میں کے کا استعمال ہو۔ جواب: نمبر 1، اکثر لوگوں کو اس بات کا تعجب ہوتا ہے کہ میں اپنے وطن کا ذکر کبھی نہیں کرتا۔ نمبر 2، غرض یہ کہ کا استعمال کرنا ہے، غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ نمبر 3، اور اب بھی ببانگ دہل یہ کہنے کو تیار ہوں کہ اس میں میرا ذرا بھی قصور نہ تھا۔ 4، لیکن بہرحال مجھے تو کچھ معلوم ہوتا کہ میں ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ جاؤں گا۔ 5، پھر یاد آیا کہ ایک اور کہانی بھی پڑھی تھی۔ سوال نمبر 9، ذیل میں متن کے مفہوم کے مطابق مختلف جملے لکھے گئے ہیں، آپ ان کے سامنے درست یا غلط لکھیں۔ الف، میں اپنے وطن میں نہ جانے سے مشکوک ہو گیا تھا، درست۔ صفحہ نمبر 129۔ ب، میں کانگریس کے جلسوں میں ذوق و شوق سے شریک ہوتا تھا، درست۔ ج، میرے بھتیجے نے تمام خطوط نشر کر دیے، درست۔ د، مصنف مرید پور کا رہنے والا تھا، مصنف مرید پور کا رہنے والا تھا، درست۔ ہے واو، مرید پور کے لوگ مصنف سے حسد کرنے لگے تھے، غلط۔ دال، متحد قومیں ہی باہمی عروج حاصل کرتی ہیں، درست۔ ز، ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، غلط۔ ہے، اور یہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، درست ہے۔ ہے، صدر جلسہ نے پرتپاک استقبال کیا، درست۔ توئے، مصنف نے انتہائی مؤثر تقریر کی، غلط۔ یہ، مصنف نے تقریر ختم کی تو لوگوں نے تعریف شروع کر دی، غلط۔ صفحہ نمبر 129 جاری ہے۔ سبق ہے اگلا، حاجی اورنگزیب خان اور اس کے مصنف ہے مشتاق احمد یوسفی۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ قضیے یعنی جھگڑے یا تنازع، چوب لکڑی، گھاٹے یعنی نقصان، تخمینے یعنی اندازے، گرا اپنی طرف یعنی جیب، اجرت یعنی جلد بازی، ہتھیانا چھیننا، آڑتی ایجنٹ، مدارات یعنی خاطر تواضع، مجاور جہروب کش، پنڈ چھڑانا یعنی گلو خلاصی کرنا، جان چھڑانا، انا یعنی ضد یا خودداری۔ صفحہ نمبر 130۔ وجی یعنی حسین اور خوبصورت، لغو یعنی فضول، قلا یعنی لنگی، طرا شملہ، کاٹھی یعنی ڈیل ڈول جسم، تنوتوش یعنی صحت و قوت، براؤن یعنی خاکی، ہلال یعنی پہلے دن کا چاند، اناردانہ سرخ رنگ کا ایک پھل، ہچکولے کھانا، ہلنا جلنا، طلائی گھڑی یعنی سونے کی گھڑی، پرخور زیادہ کھانے والا، سری صاف، ہیئت قضائی یعنی بری حالت،
چلتا پھرت یعنی چلنا پھرنا، ہنگام قتال یعنی دوران جنگ، سیپٹک یعنی جراثیم زدہ، کلوروفارم نشے کی دوائی، ڈھاٹا باندھنا یعنی منہ بند کرنا، سوجھ بوجھ یعنی بصیرت، منتہی انتہا تک پہنچانا، حرج یعنی برائی، حرج، باؤنا، تشنج، جھنڈا، فراڈ دھوکہ، نوسر باز دھوکے باز، جمیلے، مصیبت، چک یعنی پردہ، فراٹے سے یعنی جلدی سے، باتمثال امر حکم کے مطابق، ترنت یعنی جلدی یا فوراً، سلپ یعنی چٹ، کاکروچ ایک قسم کا کیڑا ہوتا ہے یہ، اجرت جلدی، حجت عذر، پچ یعنی طرفداری، ضد یا اصرار، آفتابہ تانبے کا کوزہ، صفحہ نمبر 130 کے بعد صفحہ نمبر 131، گھیرا یعنی اپنی طرف، ریہلسل یعنی مشق، السر زخم، چون چوں یعنی تلخ باتیں، غنودگی نیند یا خمار، حجت دلیل، انٹرول یعنی وقفہ، پسر گئے یعنی ڈٹ گئے، راڈ رولا یعنی تلخ کلامی، پوسٹ یعنی افیون، گٹھل یعنی گانٹھ والا گٹھل، کند، چھجت زوال یا جان سے جانا، تڑ سے یعنی جلدی سے، تڑ سے جلدی سے، قابلی والا یعنی سود خور، الارم گھنٹی، سہم گئے خوفزدہ ہو گئے، جوک در جوک، گروہ در گروہ، چھید یعنی سوراخ، پنگ پونگ ایک کھیل، اوور لوڈنگ زیادہ وزن، کل بلانا تکلیف کی وجہ سے فریاد کرنا، چاندنی تولائی بچھونا، ایچ پیچ پیچیدگی، شاذ و نادر کبھی کبھی، فرط سرور زیادہ خوشی، مقرر دوبارہ، درشت سخت، دنگ رہ جانا حیران ہونا، ترک وراثت، رسیہ شوقین، فیورٹ یعنی پسندیدہ، ابر بادل، شب ماہتاب چاندنی رات، مکھڑا چہرہ، الاپ یعنی گانا، عشر عشیر بہت کم، وصل دیدار، ویٹ لفٹنگ وزن اٹھانا، مانکا گلے ملنا، لپ لیول ہونٹوں کے پاس، نیوٹن مشہور سائنسدان، ڈیکار منہ سے آواز کے ساتھ ہوا نکالنا، پالا پوسا تربیت یافتہ، ہنوز یعنی ابھی تک، من جملہ یعنی بشمول، گھاگ یعنی تجربہ کار، منہا کر کے یعنی تفریق کر کے یا کاٹ کے، صفحہ نمبر 132، الفاظ مانی جاری ہیں، کلیم یعنی طلب، بارٹر یعنی مال کے بدلے مال، وٹا سٹا لڑکی کے بدلے لڑکی، بھونڈی یعنی بہودہ برہان قطعی دلیل، دکھیارے مصیبت کے مارے، دل در یعنی خراب بیکار، پھڈا یعنی دھوکہ، بیرونبگا بھیڑ یا ہجوم، غنیم دشمن، کرکرا ہونا یعنی بدمزہ ہونا، دل پشوری کرنا خوش رہنا، خود خرسن یعنی خود خوش رہنا، چھلکا جانا یعنی بھر جانا، اور دشنام یعنی گالی۔ اہم عبارات کی تشریح۔ عبارت نمبر 1، خان صاحب وجیح اور بھاری بھرکم آدمی تھے، انگشت شہادت دوسری پور سے کٹی ہوئی۔ حوالہ متن، یہ اقتباس مشتاق احمد یوسفی کے مزاحیہ مضمون حاجی اورنگزیب خان سے لیا گیا ہے۔ سیاق و سباق: مشتاق احمد یوسفی نے اپنے دوست بشارت کے متعلق لکھا ہے کہ اس نے پشاور کے ایک لکڑی کے سوداگر حاجی اورنگزیب خان سے عمارتی لکڑی خریدی تھی جو بشارت نے 7,000 روپے میں بیچی تھی، لیکن حاجی اورنگزیب خان لکڑی کے 9,573 روپے 9 آنے اور 3 پیسے طلب کر رہے تھے، اور ایک مدت تک حاجی صاحب اور بشارت کے درمیان اس رقم کے بارے میں
خط و کتابت ہوتی رہی۔ ایک دن اچانک حاجی صاحب کراچی آ دھمکے اور بشارت کے مہمان بن گئے۔ دن بھر لکڑی کی رقم سے متعلق بحث مباحثہ کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ تلخ باتیں کرتے اور رات بشارت کے گھر میں گزارتے۔ بشارت ان کی خوب خاطر میں دارت کرتے، رات کے کھانے میں حلوہ ضرور طلب کرتے۔ صفحہ نمبر 133۔ وہ کہا کرتے تھے کہ رات کو حلوہ نہ کھاؤں تو بزرگوں کی روحیں آ کر مجھے ڈانٹتی ہیں۔ خان صاحب خوش خوراک آدمی تھے۔ بشارت پشاور میں ان کے ہاں مہمان رہے تھے۔ دسترخوان پر دمبے کی ران اور ٹانگ کے سوا کچھ نہ ہوتا تھا۔ عبارت کی تشریح۔ خان صاحب خوبصورت اور حسین آدمی تھے۔ ان کا جسم بہت بھاری اور خوب صحت مند تھے۔ ان کی شخصیت ایسی تھی کہ ان کی فضول اور بیہودہ بات بھی کافی وزندار ہوتی تھی۔ 6.5 فٹ لمبا قد تھا۔ سر پر ایک بھاری پگڑی باندھتے تھے جس کا ترا بہت لمبا تھا۔ پگڑی اور ترے کو ملا کر ان کا قد 7.5 فٹ سے زیادہ تھا۔ دیکھنے میں وہ 8 فٹ کے لگتے تھے۔ ان کی صحت قابل رشک تھی۔ ڈیل ڈول اور جسامت اتنی متناسب تھی کہ ان کی عمر کا درست اندازہ لگانا مشکل تھا۔ ان کی جسامت اور صحت مند بدن کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بازوؤں والی کرسی پر بمشکل بیٹھ کر سما تو جاتے تھے، لیکن جب اٹھتے تو کرسی بھی ان کے ساتھ اٹھ جاتی تھی اور کرسی سے جان چھڑانا مشکل ہوتا تھا۔ خان صاحب کی مونچھیں سنہری تھیں اور آنکھوں کا رنگ ہلکا براؤن تھا۔ ان کے بائیں اخبار پر زخم کا نشان تھا جو پہلی تاریخ کے چاند سے مشابہ تھا۔ ان کے بائیں رخسار پر زخم کا نشان تھا جو پہلی تاریخ کے چاند سے مشابہ تھا۔ اگر زخم کا یہ نشان نہ ہوتا تو ان کا چہرہ ادھورا لگتا۔ ان کی انگشت شہادت دوسری پور سے کٹی ہوئی تھی۔ عبارت نمبر 2۔ خان صاحب بشارت کو دن میں 2-3 مرتبہ دھمکی ضرور دیتے۔ پھر اس کے آگے ہے کہ تو اس کی شرافت اور پختوں میں شبہ ہوگا۔ حوالہ وطن۔ یہ اقتباس مشتاق احمد یوسفی کے مزاحیہ مضمون حاجی اورنگزیب خان سے لیا گیا ہے۔ سیاق و سباق۔ خان صاحب بینک سے روپیہ نکالتے وقت چیک پر انگوٹھا لگاتے تھے، لیکن جب ان کا بینک بیلنس 1 لاکھ ہو گیا تو اردو میں دستخط کرنے لگے۔ ان کا اکاؤنٹ مسلم کمرشل بینک میں تھا۔ اردو میں صفحہ نمبر 134۔ اردو میں دستخط کرنے والوں کو بینک میں یہ ضمانت دینی پڑتی تھی کہ اگر ان کے نام سے جعلی چیک کیش ہو گیا تو بینک ذمہ دار نہیں ہوگا۔ چنانچہ بینک مینیجر مسٹر میکلین کے مشورہ سے خان صاحب نے انگریزی میں دستخط کرنا سیکھ لیا اور مینیجر صاحب کے روبرو دستخط کر کے دکھائے، جس کی انہوں نے تصدیق کی۔ کسی کو معاف کرنا اور سمجھوتا کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ کہا کرتے تھے جو خون خرابہ کرنے سے پہلے راضی نامہ کر لے اس شخص کے لیے پشتو زبان میں بہت برا لفظ ہے۔ عبارت کی تشریح۔ خان صاحب چونکہ اپنا قرضہ وصول کرنے کے لیے کراچی میں بشارت کے بن بلائے مہمان بنے ہوئے تھے، اس لیے وہ دن میں 2-3 مرتبہ یا دہانی ضرور کراتے تھے کہ میں قرضہ وصول کیے بغیر نہیں ٹلوں گا، اور دھمکی آمیز انداز میں کہتے کہ مجھے تمہارا کوئی بہانہ منظور نہیں، میں اپنی ایک پائی وصول کروں گا، اس کے لیے 1 سال تک تمہارا مہمان بننے کے لیے تیار ہوں۔ کبھی کبھی بشارت کے روبرو آداب میزبانی پر تبصرہ کر کے کہتے کہ ہمارے قبائلی علاقے اور آپ کے آداب میزبانی میں بہت فرق ہے۔ ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ آپ مہمان سے یہ بالکل نہیں پوچھ سکتے کہ تم کب اپنے گھر جاؤ گے۔ اگر میزبان نے کبھی یہ غلطی کی تو مہمان کو یہ حق حاصل ہے کہ میزبان کو قتل کر دے، کیونکہ ایسے میزبان کے لیے پشتوں میں بہت برا لفظ ہے، اور اگر مہمان میزبان کو معاف کر دے تو اس پر یہ شک کیا جا سکتا ہے کہ مہمان شرفی آدمی نہیں ہے اور اس میں پختونوں والی کوئی بات نہیں ہے، اور اس میں پختون والی بھی نہیں ہے۔ مشقی سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ الف، خان صاحب کس مقصد کے لیے کراچی آئے تھے؟ جواب، خان صاحب نے بشارت کو پشاور سے لکڑی بھیجی تھی۔ لکڑی میں نقصان اٹھانے پر بشارت رقم بھیجنے میں ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے اور لکڑی کے خراب ہونے کا عذر پیش کرتے تھے۔ بظاہر خان صاحب اس مقصد کے لیے کراچی آئے تھے کہ بشارت سے اپنا پیسہ وصول کریں۔ بے، خان صاحب کی خوش خوراکی کا حال اپنے الفاظ میں لکھیں۔ خان صاحب بڑے خوش خوراک تھے، گوشت کے سوا کچھ نہ کھاتے تھے، رات کو حلوہ ضرور طلب کرتے تھے، کھانے کے دوران پانی پیتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ پانی خواہ مخواہ جگہ گھیرتا ہے، دل کو ہندوؤں کی
دال کو ہندوؤں کی خوراک سمجھتے تھے اور سبزی کے متعلق کہتے تھے کہ یہ جانوروں کی حق تلفی ہے۔ وہ کڑھائی گوشت کڑھائی بھر کے کھاتے تھے۔ تیتر بٹیر تیتر بٹیر کی ہڈیوں اور تیتر پیڑ کی ہڈیوں اور مالٹے سنگترے انگور اور تربوز کو بیج اور ہڈیوں سمیت کھاتے تھے۔ بیج تھونکنے کو زنانہ پن خیال کرتے تھے۔ جیم بشارت نے خان صاحب کے لکڑی میں کیا نقائص گنوائے؟ بشارت نے لکڑی کے نقائص گنواتے ہوئے کہا کہ لکڑی داغی تھی اور اس میں کٹمل موجود تھے، نیز اس میں کیڑا پڑ گیا تھا، اس کا سیزن بھی پورا نہیں ہوا تھا، چرائی کے دوران تختوں میں بل موجود تھے۔ دال بشارت اور خان صاحب کے درمیان تنازع کیسے طے ہوا؟ ایک دن خان صاحب نے اچانک یہ تجویز پیش کی کہ بشارت کے پاس جو ناکارہ اور بیکار گاڑی کھڑی ہے وہ میرے حوالے کر دے، حساب بے باک ہو جائے۔ تھوڑی سی بحثہ بحثی کے بعد بشارت اور خان صاحب کے درمیان معاملہ طے پہ آ گیا اور اسی طرح یہ تنازع اختتام کو پہنچا۔ دال خان صاحب نے حق مہر 5 لاکھ کیوں رکھا؟ جواب خان صاحب نے اپنے نکاح کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ نکاح کے وقت میرے سسرال والے 1 لاکھ روپے کے حق مہر پر مصر تھے، جبکہ میرا ماموں 3.25 روپے شرعی مہر پر اصرار کر رہے تھے۔ جب یہ تکرار بڑھی تو میں نے صحرا ہٹا کر کہا کہ میں 5 لاکھ مہر باندھوں گا۔ ماموں نے ڈانٹا تو میں نے جواب دیا کہ 1 لاکھ کے نادہندہ ہونے سے بہتر ہے 5 لاکھ کا نادہندہ بنوں۔ یہ صفحہ نمبر 136۔ یہ میرے پختوں کا سوال ہے۔ سوال نمبر واو خان صاحب نے اپنے خط میں کیا لکھا تھا؟ جواب خان صاحب جب کراچی میں بشارت کے گھر میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد پشاور چلے گئے تو انہوں نے پشاور سے بشارت کو خط لکھا کہ کراچی آنے سے چند روز پہلے ڈاکٹروں نے مجھے بتایا تھا کہ تجھے جگر کی بیماری ہے، اس لیے ہمیشہ خوش رہا کر میں نے اس پر بہت سوچ بچار کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ بشارت کے پاس کراچی چلنا چاہیے، وہاں چند دن ہنسی خوشی گزار لوں گا۔ لکڑی کی رقم کو بہانہ بنا کر میں آپ کا مہمان بنا رہا اور اس تنازع کو قصداً طول دیتا رہا، میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہوگی۔ دوران قیام میں نے اصل کہانی سے آپ کو آگاہ نہیں کیا تھا، جس سے صحبت کا مزہ خراب ہو جاتا۔ جتنے دن آپ کے ساتھ گزرے اتنے دن میری زندگی بڑھ گئی، میری وجہ سے آپ کو جو تکلیف ہوئی اس کی معافی مانگنا میں لکھنؤ والوں کی عادت سمجھتا ہوں، جو مجھ جیسے جاہل کے لیے ناممکن ہے۔ سوال زے قابلی والی سے بشارت کا کیا مطلب تھا؟ قابلی والا سے بشارت کا مطلب یہ تھا کہ خان صاحب بھی قابلی پٹھانوں کی طرح اصل رقم بما سود وصول کرتے ہیں، یعنی خان صاحب بھی سود خور ہیں۔ خان صاحب نے وٹا سٹا کا کیا مفہوم بتایا؟ جواب جب بشارت نے خان صاحب سے کہا کہ آپ بزنس کر رہے ہیں یا بارٹر، تو خان صاحب نے بارٹر کا مفہوم پوچھا۔ طویل تشریح سن کر خان صاحب بولے، مطلب یہ ہے کہ آپ وٹا سٹا کی بات کر رہے ہیں۔ وٹا سٹا سے خان صاحب کا مطلب تھا لڑکی کے بدلے لڑکی دینا۔ صفحہ نمبر 136 جاری ہے۔ سوال نمبر 2 خالی جگہ پر کریں۔ الف بشارت خان صاحب کی خلوص و مدارت کے ڈیش تھے۔ جواب ہے بشارت خان صاحب کی خلوص و مدارت کے معترف تھے۔ بے خان صاحب ڈیش اور بھاری بھرکم آدمی تھے۔ جواب خان صاحب وجی اور بھاری بھرکم آدمی تھے، خالی جگہ میں لگے گا وجی یعنی خوبصورت۔ جیم کلوروفارم سونگھنے کو مردوں کی ڈیش کے خلاف سمجھتے تھے۔ جیم کلوروفارم سونگھنے کو مردوں کی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ دال اس جنگ میں فتح
کسی کی بھی ہو ڈیش صرف سچائی ہوتی تھی۔ جواب، اس جنگ میں فتح کسی کی بھی ہو شہید صرف سچائی ہی ہوتی تھی۔ دال، وٹا سٹا میں ہر فریق یہ سمجھتا ہے کہ وہ ڈیش میں رہا۔ دال، وٹا سٹا میں ہر فریق یہ سمجھتا ہے کہ وہ گھاٹے میں رہا۔ دال، آگے ہے دال، ہے کے بعد دال۔ خان صاحب نے منیزہ کو اس کی سالگرہ پر ڈیش کا تحفہ دیا۔ خان صاحب نے منیزہ کو اس کی سالگرہ پر 500 روپے کا تحفہ دیا۔ صفحہ نمبر 137۔ سوال، درج ذیل جملوں کی وضاحت کریں۔ الف، اس کے دسترخوان پر کبھی سبزی یا مچھلی نہیں دیکھی، جس کی وجہ سے بظاہر یہی معلوم ہوتی ہے کہ بینگن مچھلی کی ٹانگیں نہیں ہوتی۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ بشارت کا کہنا تھا کہ خان صاحب کے دسترخوان پر میں نے کبھی مچھلی اور سبزی نہیں دیکھی تھی، وہ صرف گوشت کھاتے تھے، اور وہ بھی صرف ان جانوروں کا جن کی ٹانگیں اور ران ہوتے تھے۔ مچھلی اور بینگن کی ٹانگیں نہیں ہوتی، اس لیے وہ بغیر ٹانگوں والی چیزوں سے نفرت کرتے ہیں۔ بے، یہ آپ دن بھر آداب عرض با آداب عرض تسلیمات عرض ہے کیا کرتے ہیں؟ کیا السلام علیکم سے لوگ برا مان جائیں گے؟ اس جملے کی وجہ یہ ہے کہ لکھنؤ والوں کی طرح بشارت کی عادت تھی کہ وہ سلام اور دعا کے لیے ہر وقت آداب عرض اور تسلیمات عرض ہے جیسے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ ایک دن خان صاحب نے انہیں ٹوکا اور کہا کہ ان الفاظ کے بجائے اگر آپ سیدھا سادہ السلام علیکم کہیں تو کیا لوگ ناراض ہو جائیں گے؟ آگے جیم، اس بیماری کا کھانا خراب ہو عمر کا پیمانہ لبریز ہونے سے پہلے چھلکا جا رہا ہے۔ اس جملے کی وضاحت یہ ہے کہ خان صاحب جگر کی بیماری مبتلا تھے جس کے لیے ہر وقت خوش و خرم رہنا ضروری تھا۔ خان صاحب نے بشارت کو خط میں لکھا، اس بیماری کا کھانا خراب ہو عمر کا پیمانہ لبریز ہونے سے پہلے چھلکا جا رہا ہے، ٹھیک طرح سے کھانس بھی نہیں سکتا، سانس اکھڑ جاتی ہے۔ آگے ہے دال، ہنگام قتال اگر وہ صرف اس پر گرتے تو وہ پانی بھی نہ مانگتا، ہاتھ پاؤں مارے بغیر وہیں دم گھٹ کے ڈھیر ہو جاتا۔ اس جملے کی وضاحت یہ ہے کہ صفحہ نمبر 138۔ خان صاحب خاصے صحت مند تھے اور اتنے بھاری بھرکم اور وزن اتنا زیادہ تھا کہ جھگڑے کے دوران اگر وہ صرف اپنے دشمن پر گرتے تو وہ پانی بھی نہ مانگتا، اور ان کے بھاری جسم کے نیچے ہاتھ پاؤں مارے بغیر وہیں دم گھٹا کے مر جاتا۔ سوال نمبر 4، صفحہ نمبر 138 جاری ہے۔ خان صاحب کے کردار پر ایک مفصل نوٹ لکھیں۔ جواب، خان صاحب خان اورنگزیب خان لکڑی کے سوداگر تھے، پاکستان کے مختلف حصوں کو عمارتی لکڑی سپلائی کرتے تھے۔ وہ ایک باصول انسان تھے، بیوپار میں بہت کھرے اور ایماندار تھے، جھوٹ کبھی نہیں بولتے تھے، ان کی ہر بات صاف اور واضح ہوتی تھی، عہد اور وعدے کا پابند تھے، کاروباری معاملات میں ہیرا پھیری نہیں کرتے تھے، کاروباری اصولوں سے اچھی طرح باخبر تھے اور اس کی پابندی کرتے تھے، غیرت مند پختون اور خوددار انسان تھے، اپنی غیرت اور پختوں پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرتے تھے، جو بھی ان کے سامنے غلط بات منہ سے نکالتا یا اچھی حرکت کرتا اسے ٹوکتے اور جھڑکتے تھے، کسی سے نہیں ڈرتے تھے، نڈر اور بہادر انسان تھے، دوستوں کے دوست اور یاروں کے یار تھے۔ ایک طرف بشارت کو کاروباری معاملے میں کسی قسم کی ڈیل دینے کو تیار نہ تھے اور اس کے ساتھ ایک پائی کا حساب کرتے تھے، ایک پائی کا، لیکن محبت اور پاسداری کا یہ عالم تھا کہ بشارت کے دشمن کا خون بہانے کو ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ایک ایکسائز انسپکٹر 4 سال قبل بشارت سے 10,000 کی لکڑیاں خرید کر رقم دبائے بیٹھا تھا۔ خان صاحب کو پتہ چلا تو دوسرے دن رات کو انسپکٹر کے گھر پہنچ گئے اور انسپکٹر کے گھر میں اپنے باڈی گارڈ سمیت وہ دم مچا دی کہ انسپکٹر نے مجبوراً 10,000 روپے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے جو انہوں نے رات 12 بجے لا کر بشارت کے حوالے کیے۔ خود مہمان نواز تھے، مہمانوں پر جان چھڑکتے تھے، ان کی خاطر مدارات میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے تھے، صفحہ نمبر 139، اور دوسروں کی میزبانی سے بھی لطف اندوز ہوتے تھے، دشمن کو معاف کرنا اور اس کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کا کہ سخت مخالف تھے۔ سوال نمبر 5، اس مضمون کے حوالے سے مشتاق احمد یوسفی کے طرز تحریر پر ایک مختصر نوٹ لکھیں، صفحہ نمبر 139۔ جواب، مشتاق احمد یوسفی کا طرز تحریر سادہ اور رواں ہے، زبان عام فہم ہے، پڑھتے وقت قاری کسی قسم کی دشواری محسوس نہیں کرتا، انگریزی کا کوئی لفظ یا کوئی اردو کا مشکل لفظ جب استعمال کرتے ہیں تو اپنے مضمون ہی میں اس کی وضاحت کرتے ہیں اور قاری کو پہیلیاں بوجھنے پر مجبور نہیں کرتے، الفاظ کے انتخاب میں بڑی احتیاط سے کام لیتے ہیں، ایسے الفاظ اور جملے استعمال کرتے ہیں کہ ان سے خود بخود فرح پیدا ہوتی ہے، مزاح پیدا ہوتا ہے، اور قاری کے لبوں پر پڑھنے کے دوران ہنسی بکھیرتا ہے، انہیں سماجی شعور کا گہرا ادراک ہے اور تجربہ ہے، ان کی تحریریں انسان کو مسکرانے پر مجبور کرتی ہیں، اردو زبان پر پوری قدرت رکھتے ہیں، ہر
مکتبہ فکر کے لوگوں کے لیے ان کا مخصوص زبان استعمال کرنا سب دلوں کو بھاتا ہے، اور وہ خالص مزاح نگار ہیں۔ ان کی تحریروں میں طنز کے نشتر موجود نہیں، وہ کسی کا دل نہیں دکھاتے، خود ہنستے ہیں، دوسروں کو ہنساتے ہیں۔ وہ ایسے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں جو بہت حقیر اور ناقابل توجہ سمجھے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 6، تابع جملوں کی قسم وصفی مشتمل 5 جملے لکھیں۔ تو تابع جملوں کی جو قسم ہے وصفی، اس میں جو 5 جملے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، خدا کرے میں پاس ہو جاؤں۔ 2، بچوں کو نہ ڈانٹو کہیں ایسا نہ ہو ان کا دل ٹوٹ جائے۔ 3، اس نے میری مدد کی کیونکہ وہ میرا دوست ہے۔ 4، اللہ کرے بارش ہو جائے۔ اور 5، وہ خاموش لیٹا ہے اس لیے کہ وہ بیمار ہے۔ یہ تابع جملوں یہ قسم ہے وصفی، یعنی جس میں تعریف کی جائے، یہ 5 جملے۔ سوال نمبر 7، درج ذیل الفاظ پر دیے گئے معنی کے مطابق اعراب لگائیں۔ بکری یعنی مویشی، صفحہ نمبر 140 پہ، اور بکری اس طرح ہوگا، بے کے اوپر پیش، کاف پھر رے کے نیچے زیر، اور یہ بن جائے گا بکری یعنی مویشی۔ اگلا لفظ ہے بکری یعنی فروخت۔ پہلا لفظ تھا بکری جو جانور ہے، اور دوسرا لفظ ہے بکری فروخت۔ تو اس پر جو اعراب کی صورتحال ہوگی وہ یہ ہوگی کہ بے کے نیچے زیر، قاف پھر رے کے نیچے زیر، اور پھر یہ چھوٹی یہ، تو یہ لفظ بن جائے گا بکری یعنی فروخت۔ اگلا لفظ ہے جلانا یعنی آگ میں ڈالنا۔ تو یہ ہوگا اعراب کے ساتھ، یعنی جیم کے اوپر زبر، لام کے اوپر زبر اور نون کے اوپر بھی زبر، تو یہ ہو جائے گا جلانا یعنی آگ میں ڈالنا۔ پھر ہے جلانا، وہ تھا جلانا، یہ ہے جلانا، زندہ کرنا۔ اس میں ہو جائے گا جیم کے نیچے زیر، لام کے اوپر زبر اور نون کے اوپر بھی زبر، جلانا یعنی زندہ۔ صفحہ نمبر 140 ہی جاری ہے۔ جو یعنی نہر، یہ ہو جائے گا جو یعنی نہر، جیم کے اوپر پیش اور پھر واو، جو۔ پھر ہے جو یعنی غلہ، یہ جیم کے اوپر واو، جیم کے اوپر زبر اور پھر واو، جو یعنی غلہ۔ وطر، یہ عشاء کی نماز میں جو پڑھے جاتے ہیں وطر، ان پر جب اعراب لگیں گے تو ان کا تلفظ ایسا ہوگا وطر یعنی واو کے نیچے زیر، پھر تے کے اوپر زبر اور پھر رے یعنی وطر۔ پھر ہے وطر یعنی مثلث، یہ اس طرح ہوگی، واو کے اوپر زبر، تے کے اوپر زبر اور پھر رے یعنی وطر۔ سوال نمبر 8، درج ذیل محاورات اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ زمین میں گڑ جانا، جب آپ نے بیٹے کے فیل ہونے کی خبر سنی تو شرم کے مارے زمین میں گڑ گیا۔ آسمان ٹوٹ پڑنا، والدہ کی وفات پا جانے پر پیاری عذرا پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اگلا لفظ ہے ہوائی قلعے بنانا۔ جملہ اس کا ہوگا، بعض لوگ بیکار بیٹھے رہتے ہیں اور ہوائی قلعے بناتے رہتے ہیں۔ چراغ سحر جانا، میرا کیا، میں تو چراغ سحر ہوں، آج یا کل بجھ جاؤں گا۔ طوطا چشمی کرنا، جملہ مطلب پرست لوگ مطلب نکالنے کے بعد طوطا چشمی سے کام لیتے ہیں۔ اینٹ سے اینٹ بجانا، اس کا جملہ ہوگا، نادر شاہ افشار نے دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ لفظ ہے نشہ ہرن ہونا۔ جملہ حارث کلاس میں ایک لڑکے کو مار رہا تھا، استاد کو دیکھتے ہی اس کا نشہ ہرن ہو گیا۔ کاغذ کے گھوڑے دوڑانا، جملہ بعض لوگ کاغذ کے گھوڑے دوڑا کر دوسروں پر روب جماتے ہیں۔ ناکوں چنے چبوانا، جملہ سخت گیر افسران ماتحتوں کو ناکوں چنے پہاڑ ٹوٹ پڑنا، اس کا جملہ ہے، بیٹے کی موت کا سن کر ماں پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ 8 آنسو رونا، جملہ اس کا یہ ہوگا، بے نظیر بھٹو کی موت کا سن کر دوست و دشمن سب 8 آنسو روئے۔ اور آخری لفظ ہے 3 حرف بھیجنا، جملہ ہوگا، میں بے ایمان اور خود غرض لوگوں پر 3 حرف بھیجتا ہوں۔